مبارکباد کے قابل ہیں سامعین جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا اور آج کی اس مبارک اور مقدس رات جس کو شب قدر کہتے ہیں 26 تاریخ 27ویں شب میں اللہ رب العالمین کے حضور میں سرو سجود ہونے کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہیں تو یقین فرمائیے کہ اللہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، اور اگر ہم نے ادھر ادھر توجہ میں اپنے وقت کو ضائع کیا ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ادھر متوجہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے اس مبارک رات کی فضیلت قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمائی اور دعا کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ آپ کی یہ جو رات ہے، اس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان میں کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے بے شمار ساتھی تھے جو پچھلے رمضان مبارک میں موجود تھے، لیکن آج وہ رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں پہنچ چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر غزالی عصر نبر اللہ مرقدہ نے وصال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے اور ان کے خانوادے کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے بھائی عبید اللہ قادری صاحب جو انتظام کرتے ہیں اس مجلس کا حلقہ قادریہ کی جانب سے، ان کے والد ماجد کبیر الحسن صاحب نے بھی انتقال کیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور تمام وہ لوگ جو اس رمضان میں موجود نہیں ہیں، پہلے رمضان میں موجود تھے یا اس رمضان میں رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ان کی مغفرت کے صدقے میں ان کی جو مغفرت ہوئی ہے ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ دعا مختصر سا میں آج کرتا ہوں، دعا کس طرح سے کی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا ہو رہی ہے اور قلب جو ہے وہ متوجہ ہے دوسری طرف، تو یقین رکھیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خیال کسی اور طرف ہے، زبان پر کچھ اور ہے، ذہن کسی اور طرف ہے، آنکھ کسی اور طرف ہے، توجہ کسی اور طرف ہے، فکر کسی اور طرف ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر اس طرح سے دعا مانگی جائے کہ ذہن بھی
فکر بھی اور قلب بھی، نظر بھی، جسم کا رواں رواں اللہ کی رحمتوں کے لینے کی طرف متوجہ ہو. تو اگر ایک قدم، ایک گز آپ نے توجہ کی، 1 انچ آپ نے توجہ فرمائی، 1 گز اس رحمت کی طرف توجہ کی، تو رحمت آپ کی طرف 100 مرتبہ لپک کر آتی ہے. پوری توجہ کے ساتھ میں دعا فرمائیے، وعدہ الہی سچا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں. لوگ دعا مانگتے ہیں، ہاتھ یہاں اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ یہاں ہے اور کسی کے ہاتھ یوں ہے، بند ہے، اور کسی کے ہاتھ اس طرح سے اور کسی کے ہاتھ یوں لگے ہوئے ہیں. یہ سب غلط طریقے ہیں. حضور پرنور آقا جو جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے حضور بھکاری بن کر دعا مانگو. آپ نے دیکھا جب بھکاری کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ پوری توجہ اور پورے زور اور شور کے ساتھ میں سارا زور لگا دیتا ہے مانگنے پر. بابا خیرات دیتے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا. تو دعا کا بھی ایک طریقہ ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، سب کچھ ملتا. مانگنے والا چاہیے. ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ رب العالمین مائل بکرم ہے. اپنے محبوب کی امت پر ان راتوں میں رحمتوں کے دروازے کھولے ہی اسی لیے ہیں کہ آؤ بھکاری بن کر آؤ، ہاتھ پھیلاؤ اور اس طرح پھیلاؤ، اس طرح پھیلاؤ، کان کی لو کی برابر، اس طرح پھیلاؤ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے حتیٰ ظہر بیاض ابطیہ، اس طرح سے بلند فرماتے تھے کہ بغل شریف نظر آتی تھی اور ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ہتھیلیاں منہ کے سامنے ہوتی. پھر جب دعا ختم ہوتی تو اپنے چہرے مبارک پر اس کو ملتے تھے. یہ طریقہ مسنون ہے. اور اس طرح یقین کیجیے جب اس طرح ملے ہوئے ہاتھ پھیلے ہوں گے، کیا تصور ہے اس میں؟ تصور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ میں لے رہا ہوں، گرنے نہیں پا رہا، جانے نہیں پا رہا. جب ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو آ رہا ہے تو جا رہا ہے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دعا تعلیم فرمایا کہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے رب کے حضور میں اس طرح حاضر ہو جیسے سائل بن کر آہو ساری اور تضرع کے ساتھ حاضر ہو. اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو، رونے والوں کی شکل بنا لو گے. اللہ رب العالمین کو کبھی کبھی نقل بھی پسند آ جاتی ہے. اچھوں کی اگر نقل اتاری جائے تو وہ نقل بھی